اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف أما بعد محترم ناظرین اور سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی اور یہ ہے پروگرام اخلاق اسلامی۔ اور سب سے پہلے اس ماہ ذی الحج کی آمد پر اور اس میں جو مناسبتیں ہیں، سب سے پہلے خاص طور سے عقد حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس بابرکت عقد کے واسطے اور جتنے مومنین جو در شرف ازدواج ہیں ان کی تمام رکاوٹوں کو، موانع کو دور فرمائے، اور پروردگار عالم جو اس رشتہ ازدواج سے منسلک ہو چکے ہیں، خداوند متعال ان کی عمر میں، ان کی زندگی میں، ان کے اس رشتے میں اور ان کی اولاد میں برکت عنایت فرمائے۔ انہی جملات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے۔ آپ کی خدمت میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائے مبارکہ مکارم اخلاق میں سے کچھ اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر چکے ہیں، اور آج بھی ہمارے متمع نظر اسی دعائے مبارکہ مکارم اخلاق میں سے چند ایک جملات ہیں جن کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس دعا میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَصْلِحْنِي بِكَرَمِكَ، اے میرے اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل کے صدقے میری اصلاح احوال فرما۔ یعنی کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے جس میں اصلاح کی ضرورت ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبین کو، اپنے معمومین کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ جہاں ہر چیز میں اصلاح کی گنجائش باقی ہوتی ہے، جیسا کہ انسان کا کاروبار ہے، انسان چاہتا ہے اس میں اور زیادہ اصلاح کرے تاکہ وہ اور زیادہ عروج کی طرف جائے، اسی طرح ہر شخص انسان چاہتا ہے اس کے مالیات میں اضافہ ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عبادات میں اضافہ ہو، اسی طرح اپنے جتنے بھی معاملات کہ جو انسان سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ انفرادی ہیں، چاہے وہ اجتماعی ہیں، چاہے وہ فیملی کے حوالے سے ہیں، ان تمام میں اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح احوال کی ضرورت ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام اس جملے کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اے میرے اللہ اپنے کرم کے ساتھ اصلاح فرما۔ اور قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی یوں جملہ بیان ہوا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلام خدا ہے کہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں حد المقدور معاشرے کی اصلاح کی کوشش کروں گا۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام ان کو بھیجنے کا مقصد بھی احوال اصلاح ہے، اصلاح کے احوال ہے، اور ان کی تمام شعبہ ہے زندگی میں جہاں جہاں کمی رہ جاتی ہے، جہاں جہاں سقم رہ جاتا ہے، جہاں جہاں کوئی عیب ہے، یا جہاں ایسا کوئی گوشہ اور کنار ہے کہ جس میں اصلاح کی ضرورت ہے، تو یہ الہی نمائندے اسی لیے آئے ہیں، اور مقصد بعثت انبیاء بھی یہی ہے کہ امت کے احوال کی اصلاح کی جائے۔ تو حد المقدور انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ اور اسی جملے کو حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نے بھی ایک وصیت میں ارشاد فرمایا، جب آپ مدینہ سے نکل رہے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ اطلب الصلاح فی امت جدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا بالفاظ دیگر انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں مدینے سے اس لیے نکل رہا ہوں، مدینے کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس چھوڑنے کا مقصد آپ نے بیان فرمایا، اور وہ کیا ہے کہ نانا کی امت کی اصلاح۔ گویا یہ اصلاح ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا باب ہے، اور اس کا اندازہ اور اس کی اہمیت یہاں سے لگائی جا سکتی ہے کہ کربلا کے مقدس اہداف میں سے سب سے بڑا ہدف جو ہے وہ اصلاح امت ہے۔ اگرچہ ہر دور میں یزیدی اصلاح کے مخالف رہے ہیں، مگر ہر دور کے حسینی معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اس میں اپنی دام درہم سخن قدم حصہ ڈالتے رہتے ہیں۔ جبکہ ماہ مبارک میں ہم یہی دعا پڑھتے ہیں، ماہ رمضان المبارک میں، کہ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اے اللہ بار الہ دنیا کے مسلمان جن جن مفاسد کا شکار ہیں اپنی قدرت کاملہ سے ان کی اصلاح فرما۔ اور اصلاح کی کئی قسمیں ہیں۔ اصلاح ذات کے بیماریوں سے بچنے کی دعا کرے، اصلاح معاش اچھے کاروبار کی دعا کرے، گھر میں بے راہ روی کے خاتمے کے لیے دعا کرے، بد اخلاقی کی اصلاح کے لیے دعا کرے، اپنی گفتار اپنے کردار کی اصلاح کے لیے دعا کرے، اور اسی طرح جسمانی اور روحانی خرابی کی اصلاح، چاہے وہ اعتقادی اعتبار سے ہو، اخلاقی زبوں حالی کی اصلاح ہو، یا زمانے میں طاغوتوں کے فساد اور ان کے مقابلے میں اصلاح کی جتنی بھی تدبیریں سمجھی جاتی ہیں، اس حوالے سے بہرحال اصلاح کی گنجائش ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ انسان اپنے احوال کی اصلاح کرے، چاہے وہ معاشی ہیں، چاہے وہ روحانی ہیں، چاہے وہ جسمانی ہیں، چاہے وہ اخلاقی ہیں، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہیں۔ چونکہ اگر انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ عقائد کے اعتبار سے میں 100% کامل ہوں، بہرحال اسے اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہر وقت علم کی ضرورت ہے، علماء کی نشست کی ضرورت ہے، اور فقہاء سے اور علماء سے رابطے کی ضرورت ہے، تاکہ نئی نئی چیزیں اور وہ علماء کرام کے جو سلسلے میں کاوشیں کر رہے ہیں ان کی گفتگو سے، ان کے مواعظ حسنہ سے انسان مستفید ہو سکے۔ اور اسی طرح بہت ساری کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں اے اللہ اصلاح فرما میری اپنے کرم کے ساتھ۔ اور یہ کریم کے معنی اور مفہوم کو ابن اسیر نے یوں بیان کیا ہے کہ فی اسماء اللہ تعالی الکریم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ناموں میں سے ایک نام کریم ہے۔ اور کریم کون ہوتا ہے؟ هو الجواد المعطی الذی لا ينفد عطاؤہ، کہ کریم اس جواد کو کہا جاتا ہے، اس سخی کو کہتے ہیں کہ جو عطا کرتا ہے اور جس کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُطْلَقُ، اور وہ کریم مطلق کہلاتا ہے کہ جس کی عطا میں کبھی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہی کریم مطلق اسی کے معنی کے ساتھ سزاوار ہے۔ پھر والکریم کریم الجامع لانواع الخیر والشرف والفضائل، کہ وہ ایسا کریم ہے جس میں تمام قسم کی خوبیاں، شرف اور فضائل جمع ہوں۔ اسی اعتبار سے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بھی ایک لقب ہے کریم اہل بیت۔ حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ کا بھی لقب ہے کریمہ اہل بیت۔ تو یہ جب کہا جاتا ہے کریم اہل بیت یا کریمہ اہل بیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی عطا کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے اندر وہ تمام تر خوبیاں موجود ہیں، وہ تمام تر شرف ہیں، جو تمام تر فضائل ہیں کہ جو عام انسانوں سے ان کی نسبت زائد ہیں۔ اور قرآن مجید نے بھی بارہا مقام پر یہ لفظ کریم استعمال کیا، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ دیگر اور موارد بھی موجود ہیں، لیکن ایک حدیث مبارکہ جو میرے مد نظر ہے، اور وہ حدیث شریف میں ہے کہ ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کریم کا بیٹا، کریم کا پوتا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم السلام، لأنه اجتمع له شرف النبوة والعلم والجمال والعفة وکرم الاخلاق وریاست الدنیا والدین۔ کریم ابن کریم حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت یعقوب کے فرزند ہیں، اور حضرت یعقوب جو کہ حضرت اسحاق ابن
ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، چونکہ ان میں کون کون سی صفات ہیں، کس طرح کہا گیا ہے کہ کریم ابن کریم، یعنی آپ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے بابا بھی کریم ہیں اور آپ کے دادا بھی کریم ہیں، اور کون کون سی صفات ان کے اندر ہیں، کیوں انہیں کریم کہا گیا ہے؟ ان کے اندر صفت پیغمبری کے ساتھ ساتھ علم موجود ہے، جمال بھی ہے، عفت بھی ہے، اخلاق کریمانہ کی دولت سے مالا مال ہیں، حتیٰ کہ آپ زندان میں رہے تب بھی لوگ آپ کی اخلاق کریمانہ سے بہرمند ہوتے رہے، مستفید ہوتے رہے اور اپنی اصلاح احوال کرتے رہے۔ عادل کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی ریاست جیسی فضیلتیں آپ کے اندر جمع تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں بار الہ ظاہری اور باطنی تباہی اور بربادی جسمانی ہو یا روحانی ہو، ان مصیبتوں کی اپنے لطف و کرم سے میری درستگی اور میری اصلاح فرما۔ اور نیکسٹ جملے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں وَدَاوِنِي بِالصُّنْعِكَ، بار الہ اپنے فضل و کرم سے میری بیماری لاچاری کا مداوع فرما۔ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق حضرت امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں چونکہ بیماری مداوع یعنی اس کا لفظ بیماری کے علاج کے سلسلے میں استعمال ہوتا ہے، اور بعض لوگ جسمانی اعتبار سے بیمار ہوتے ہیں، مثلا سر درد ہے، دانتوں کا درد ہے، آنکھوں کا درد ہے، کان ہے، ناک ہے، گلا ہے اور جسمانی بیماریاں ان میں شکار ہوتے ہیں، تو کبھی یہ بیماری جسمانی بیماری نہیں ہوتی بلکہ روحانی لحاظ سے بیمار ہوتے ہیں۔ مثلا دل کی آنکھوں کا اندھا ہونا، قرآن مجید بھی اس کو پیش کرتا ہے، دل کی آنکھوں کا اندھا ہونا، حق بات کو نہ سننا، قرآن مجید بھی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ باتحقیق ہم نے جہنم کو بھر دیا ہے جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد سے۔ پھر ان کی صفات کو بھی بیان کیا، لَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يبصرون بها وَلَهُمْ قُلُوبٌ لا يفقهون بها، کہ وہ کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، قلب رکھتے ہیں مگر سمجھتے سوچتے بصیرت والے نہیں ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو روحانی بیماریاں ہیں، حق بات کا نہ سننا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کو باور نہ کرنا، تسلیم نہ کرنا۔ جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ روحانی بیماریوں کے لیے ان کے علاج کے لیے انبیاء و مرسلین کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کہ آپ کیسے طبیب تھے، کہ جو معاشرے کا کیسے علاج کرتے تھے، کہ جو جہاں سے آپ گزرتے تھے، بہرحال یہ تو آپ کے وجود کے بھی بہت سارے معجزات ہیں کہ جس گلی سے آپ گزر جاتے تھے وہ گلی اتنی معطر ہو جاتی تھی، اتنی خوشبودار رہتی تھی کہ آپ کے گزرنے کے بعد بھی کئی دنوں تک، کئی ساعات تک جو آدمی وہاں سے گزرتا اس خوشبو کو مشام کر کے یہ بتا سکتا تھا کہ آج اس گلی سے حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ طبیب، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم طبیب دوار بطبہ، کہ آپ کیسے طبیب ہیں؟ آپ ایسے طبیب ہیں کہ جو اپنی طبابت کو لیے ہوئے دوارن، کہ آپ چلتے پھرتے طبیب ہیں۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کے ایک خاص کلینک ہے، وہ اسی جگہ اپنی بیٹھک لگاتا ہے، وہیں بیٹھتا ہے اور پیشنٹس اس کے پاس آتے ہیں علاج کی غرض سے۔ لیکن ایک طبیب وہ ہے کہ جو اپنی جگہ پر نہیں بیٹھتا ہے بلکہ مختلف مریضوں کے پاس جاتا ہے، وہاں جا کر انہیں دوا فراہم کرتا ہے۔ تو امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیب دوار بطبہ قد احکم مراہمہ واحمى مواصمہ یدع من ذلك حیث الحاجة الیہ من قلوب عمی وآذان صم والسنۃ بکم متتبع بدوائہ مواضع الغفلۃ ومواطن الحیرہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسے طبیب تھے جو اپنی حکمت اور طب کو لیے ہوئے چکر لگا رہے ہیں، اور
कैसा तबीब? कि ऐसा तबीब जिसने अपनी दवाएं अपने साथ रखी हुई हैं, मरहम पट्टियाँ ठीक ठाक अपने साथ ली हुई हैं और दागने के आलात भी तपा लिए हैं, यानी बिल्कुल आमादा हैं, और वो अंधे दिलों का इलाज करने वाले हैं, बहरे कानों का इलाज करने वाले हैं और गुंग ज़ुबानों का इलाज मुआलजा करने वाले हैं। और कहाँ करने वाले हैं? जिस मकाम पर ज़रूरत पेश आती है उसी मकाम पर वो उनके लिए मुआलिज साबित होते हैं। उन चीज़ों को इस्तेमाल में लाता है ऐसा डॉक्टर। और दवा के लिए, यानी ऐसे अफराद के जो गफलत ज़दा अफराद हैं और हैरानी और परेशानी के मारे में कभी इधर फिर रहे हैं कभी उधर फिर रहे हैं, उनकी खोज में रहते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी इस्लाह करते हैं। इससे बड़ी और क्या इस्लाह हो सकती है कि फ़तह मक्का के मौका पर जब बड़े बड़े दुश्मन आपके सामने आए, आपने सबको खुली मुआफ़ी दे दी। यानी खुली मुआफ़ी, यानी ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, आज अंतुमुत्तलक़ा, आज के दिन आप आज़ाद हो। यानी कितना बड़ा इलाज किया, जिसका नतीजा क्या निकला कि बहुत सारे अफ़राद फिर दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। जिस्मानी बीमारियों के लिए खुलासा कि इंसान को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और रूहानी बीमारियों के लिए, रूहानी बीमारियां कौन सी हैं? निफाक है, हसद है, तकब्बुर है, गीबत है, चुगलखोरी है, इसी तरह झूठ बोलना है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। इनके मुआलजे के लिए उलमाए अखलाक से रुजू की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत और हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा के पहलू हमारी तरबियत के लिए एक बहुत बड़ा मटीरियल हैं। और कुरान मजीद ने भी निफाक और मुनाफिकत को बहुत बड़ी बीमारी करार दिया है। ये रूहानी बीमारी है। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, एक शख्स जिस्मानी एतबार से बहुत ही परफेक्ट है, लेकिन उसके अंदर बीमारी मौजूद है। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, कुरान मजीद फरमाता है मुनाफिकीन के दिल में निफाक की जो है ये मर्ज़ है, और ये इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। सिर्फ यही मर्ज़ नहीं है, बल्कि हसद भी रूहानी बीमारियों में से एक बीमारी है। और यहाँ दो चीज़ें बयान होती हैं, एक तरफ हसद और एक तरफ रश्क, दोनों में फ़र्क है। हसद क्या है? हसद का मतलब यह है कि अगर आपके पास अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको अच्छा वसीला सफ़र दिया है, आपके पास अच्छी गाड़ी है, आपके पास अच्छा मकान है, आप बहुत ही आसूदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप अपनी फैमिली में अपने बच्चों के साथ बहुत ही जिसे कहा जाए अच्छी पुरकैफ पुरलुत्फ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, साल में ज़ियारत पर भी जाते हैं, खुम्स व ज़कात के भी पाबंद हैं, अपने बच्चों के भी सारे हुकूक अदा कर रहे हैं, इसी तरह मुआशरे में भी आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं, बहुत खुशी खुशी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा शख्स कि जो आपको नहीं देखना चाहता अच्छाई में, हसद की आग से जल रहा होगा। तो हसद का मतलब क्या है कि इंसान की ये ख्वाहिश हो कि मेरे फ़लाँ दोस्त या फ़लाँ आदमी, उससे वो सहूलियात छिन जाएं, उससे ख़त्म हो जाएं और वो सारी की सारी मेरे पास आ जाएं। तो ऐसे ही अफराद हैं कि अगर उनका कोई दोस्त जब किसी मुसीबत में गिरफ़्तार होता है, जब किसी परेशानी में मुब्तला होता है, तो ये अफराद उस मौके को गनीमत समझकर खुशी का इजहार करते हैं, जबकि रिवायात में इसकी सख्ती से मना किया गया है, जो कि मन हफ़र बि'रन लिअख़ी है फ़क़द वक़अ फ़ीह है। जो आज किसी के लिए हंस रहा है, कल इस पर हंसा जाएगा। तो हसद कि जिसकी ख्वाहिश होती है उस शख्स की जो हासिद है कि दूसरे शख्स से वो चीज़ या वो नेमत छिन जाए, मेरे पास आ जाए। और इसके मुकाबिल में है रश्क। रश्क का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उस फ़लाँ मोमिन को अच्छी गाड़ी दी है, अच्छा मकान दिया है, उसके जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा है, वाजिबात का पाबंद है, दीनी एतबार से भी बहुत अच्छा है, दुनियावी एतबार से भी बहुत अच्छा है, अपने तमाम के तमाम हुकूकुल इबाद को, हुकूकुल्लाह को अदा कर रहा है। तो इंसान की साहिब रश्क जो है उसकी ये नीयत होती है कि अल्लाह ताला की ज़ात उसको जो दिया है उसके पास भी बाकी रखे
اور مجھے بھی ایسی نعمات سے مالا مال فرمائے تاکہ میں بھی دنیا میں سرخرو ہو سکوں اور آخرت میں سرخرو ہو سکوں۔ اسے کہتے ہیں رش۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے کاروباری حضرات ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر رشک نہیں کریں گے تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ یہ کمپٹیشن ہے، یہ پازیٹیو کمپٹیشن ہے، یعنی کہ مثبت اقدامات ہیں کہ جن سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے وہ زندگی میں آگے بڑھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا کر آگے بڑھے۔ کسی کو نقصان پہنچا کر آگے بڑھنا یہ حسد ہے۔ اور رش کیا ہے کہ اس کو بھی اللہ نے دیا ہے، اس کے پاس بھی رہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی ادا کرے۔ اور یہی حسد ایک ایسی روحانی بیماری ہے کہ حضرت امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ حاسد شخص کو دو ہی موقع پر سکون ملتا ہے، داء عیاء لا یزول الا بحلق الحاسد او موت المحسود، کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو دل میں جم جاتی ہے، چپک جاتی ہے، یہ جڑیں پیدا کر دیتی ہے اور ضمیر سے اس وقت تک نہیں نکلتی یا تو خود حاسد مر جائے یا جس سے حسد کر رہا ہے محسود شخص وہ مر جائے۔ یعنی جب حسد کرنے والا خود مر جائے گا یا محسود اس دنیا سے چلا جائے گا تب جا کر اس کو سکون حاصل ہوگا۔ یہ اتنی جڑیں پکڑنے والی اور موذی بیماری اور وبا ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام مومنین کو، تمام مومنات کو، تمام مسلمین اور مسلمات کو اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو نعمات سے سرفراز فرمائے اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں لائے، برکتیں لائے اور ہر قسم کی آفات سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات فلاں شخص کو محفوظ رکھے، تو جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج پر تشریف جب لے جا رہے تھے تو ایک فرشتہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا تومار ہے۔ تومار یعنی ایک بہت بڑی لسٹ ہے جس کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں، فلاں کے فلاں کے فلاں کے، اور وہ دعا میں مشغول ہے۔ وہ ہر ایک آدمی کا نام لے لے کر دعا کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس ٹھہرتے ہیں اور ٹھہر کر پوچھتے ہیں کہ اے فرشتے بتاؤ اس میں آپ کا نام کہاں ہے؟ یعنی اپنی ذات کے لیے وہ دعا نہیں کر رہا تھا، دوسروں کے لیے دعا کر رہا تھا۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے دعا نہیں کی، آپ کا نام کہاں ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ کام کرتا ہوں جو یقینی کام ہے، ظنی، وہمی، گمانی ایسا کام میں نہیں کرتا ہوں۔ کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے طلب مغفرت کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے اللہ کی نعمتوں اور برکتوں کے نزول کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ جب دوسروں کے لیے دعا کروں گا تو لا محالہ مالک کائنات میری دعا کو قبول کرے گا، چونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ میں زبان سے کہوں یا نہ کہوں وہ میرے دل کے حالات کو جانتا ہے۔ لہٰذا دوسروں کے لیے جب دعا کریں گے تو خداوند عالم اس کے صدقے میں انسان کی اپنی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور پھر امام سجاد ارشاد فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام اسی دعائے مبارک کے مکارم اخلاق میں، وَأَذِلَّنِي فِي زِرَاكَ وَأَذِلَّنِي فِي زَرَاكَ، پروردگار مجھے اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے۔ یہ جملہ چھوٹا ہے، اس کی وضاحت بہت طویل ہے، البتہ اختصاراً اور اجمالاً میں چند جملات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ذل کسے کہتے ہیں؟ اپنے سایہ رحمت، رحمت تو سمجھ آتی ہے، اس کا سایہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے سایہ رحمت میں جسے جگہ دے۔ اسی طرح جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو دعائیہ جملہ بھی ہے، خداوند عالم مرحوم کی مغفرت فرمائے، خداوند عالم ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ جوار رحمت یعنی یہاں قرب پروردگار ہے، جو اچھا مقام ہے کہ جہاں عنایات پروردگار ہیں۔ ذل کا مطلب کیا ہے؟ ذل کا مطلب ہے الفیء الحاصل من الحاجز بینک و بین الشمس ای شیء کان۔ ذل اس سائے کو کہا جاتا ہے جس سے سورج اور آپ کے درمیان ایک پردہ آ جائے یا حائل ہو جائے۔ وہ ممکن ہے وہ رکاوٹ یا وہ پردہ وہ درخت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی شامیانے کی شکل میں ہو سکتا ہے، دیوار کا سایہ ہو سکتا ہے، چھت کا سایہ ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز، یعنی ہر وہ چیز جو سورج کی شعاؤں کو آپ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ سائے کا کام کرتی ہے۔ اور اسی لیے جب اسے کیوں کہا جاتا ہے
جب ہمارے بزرگ علماء کرام ہیں، فقہا ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے آیات اعظام، جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے دام ذلہ، دام ذلہ یا دام ذلہ العالی یا دام ذلہ الوارف۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا سایہ سلامت رکھے، علم میں، فضل میں ان کی زحمتیں ہیں، ان کی کوششیں ہیں، وہ امت کی اصلاح کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب تک کسی قوم پر اس کے علماء کا سایہ قائم رکھتا ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے علماء سے وابستہ رہتے ہیں، تبھی ان کی زندگیاں کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار ہوتی ہیں، ہر قسم کی وبا سے محفوظ رہتی ہیں، یعنی وبائے علمی ہو، وبائے اخلاقی ہو، اور اسی طرح علماء سے اگر وابستہ ہوں گے تو ہر قسم کی جو برائیاں ہیں وہ انسان کے معاشرے سے دور رہتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات تمام مومنین اور مومنات کو اپنے سایہ رحمت میں رکھے، اور اسی لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اضلکم شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر وہو شہر رمضان۔ اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، یعنی کہ تم عنقریب ایک ایسے مہینے کے سائے میں جا رہے ہو کہ جس کی ایک رات 1000 راتوں سے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر نیکسٹ جملے میں ارشاد فرماتے ہیں رضائے الہی سے سرشار ہونا، وَجَلِّلْنِي رِضَاک، بار الہا مجھے اپنی رضا اور خوشنودی کے حصار میں رکھ۔ یعنی کہ انسان اگر کسی کے ساتھ اچھے تعلقات کو قائم کرتا ہے، کسی کے ساتھ ہنس کے پیش آتا ہے، احسان کا بدلہ احسان، اور اگر برائی کے بدلے بھی احسان کرتا ہے اور یہ دعا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اپنی رضا اور خوشنودی کے حصار میں لے، یقیناً یہی انسان کی کامیابی ہے۔ اور اسی رضا کے معصومین علیہ السلام کے فرمودات میں، آپ کے ارشادات مبارکہ جو ہیں ان میں یہ رضا کے متعدد مراتب بیان کیے گئے ہیں ان ہستیوں کی طرف سے۔ البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط اللہ عز وجل علیہ ذلک المخلوق، کہ جو شخص خالق کے غضب کی قیمت پر مخلوق کی خوشنودی کو چاہتا ہے تو خداوند عالم اسی مخلوق کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی ایک آدمی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ناراض کر کے مخلوقات کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات انہی مخلوقات کو، یعنی اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کر دیتی ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر ریاکاری، اس کا مصداق اتم ریاکاری ہے، یا کسی کو خوش کرنا یا اس سے مال و متاع لینا، اور اس کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ واقعہ کربلا میں ملتی ہے ہمیں، کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام شام میں پہنچتے ہیں اور وہاں جو اموی مسجد ہے وہاں یزید کے کہنے پر ایک ایسے شخص کو جو کہ چاپلوس تھا، ایک ایسا شخص جو کہ درباری تھا، اس کو بیان کہا گیا کہ ممبر پر جائے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے نازیبہ الفاظ کہے، اور اس نے وہ درباری جو تھا خطیب، اس نے کہے ممبر پر جا کر امام حسین علیہ السلام سے متعلق نعوذ باللہ ناسزاوار جملے کہے۔ اور جب وہ درباری خطیب ممبر پر گیا، امام مظلوم اور آپ کے اسی طرح والد گرامی کی شان میں گستاخی کی اور یزید اور اس کے بڑوں کی ستائش کرنا شروع کر دی اور اس کی تعریف کی، تو اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے زوردار آواز میں فرمایا، زوردار آواز یعنی بالکل ایک، چونکہ شیر خدا کا پوتا ہے، اور بالکل اسی لہجے میں ایک مرتبہ گرجدار آواز میں امام سجاد علیہ السلام نے بیان فرمایا وَيْلَكْ أَيُّهَا الْخَاطِبْ قَدْ اشْتَرَيْتَ مَرَضَاتَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ فَتَبَوَّأْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ۔ آپ فرماتے ہیں وائے ہو تم پر اے خطیب، ہلاکت ہو تم پر کہ تم نے مخلوقات کو خوش کرنے کے لیے خالق کی ناراضگی کو مول لے لیا ہے۔ یعنی تم نے اپنے خدا کو ناراض کر دیا جو تیرا خالق ہے، جو تیرا مالک ہے، جو تیرا پالنہار ہے، اور اس یزید کی تعریف اور اس کی خوشنودی کے لیے تو نے اتنے بڑے اقدامات کیے ہیں۔ وائے ہو تم پر،
مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کی ناراضگی کو تو نے خرید دیا. پھر فرماتے ہیں فَتَبَوَّأْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، ایسا کرنے سے اپنی قبر کو تم نے آگ سے بھر لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرتا ہے تو پھر اپنی قبر کو آگ سے بھرنے کے مترادف ہے. اور یاد رہے کہ ہم ایمان کی نشانیوں میں بیان بھی کر چکے ہیں، اور آج پھر ایک اور روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر بقوم، آپ ایک مقام سے گزرے، وہاں کچھ افراد موجود تھے، ایک قوم تھی. فقال لهم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا ما انتم، آپ لوگ کون ہیں؟ فقالوا جمیعاً، ان سب نے کہا مؤمنون، ہم مومنین ہیں، ہم صاحبان ایمان ہیں. تو فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا ما علامت ایمانکم، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ میں ذرا یہ تو جانوں کہ جو تم اپنے آپ کو مومن کہلوا رہے ہو، کیا تمہارے اندر صاحبان ایمان کی کوئی علامت بھی موجود ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا جی ہاں، نصبر علی البلاء، ہم بلاؤں پر صبر کرنے والے ہیں. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. وَنَشْكُرُ عِنْدَ الرَّخَاءِ، اور جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں، آسودہ حال ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خوشی کی حالت میں جب ہم پیسے کی فراوانی ہو یا کہیں ہمارے ہاں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب خوشی کی محافل جب آتی ہیں، چاہے شادی ہو چاہے برتھ ڈے ہو، پھر ہم ایسے افعال کو انجام دیتے ہیں، ایسے پروگرامز میں چیزیں شامل کر دیتے ہیں کہ جو کہ باعث ناراضگی اہل بیت رسول ہے، جو کہ باعث ناراضگی خداوند متعال ہے. یعنی کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی خوشی کا اظہار کرو تو اس خوشی کے اظہار میں بھی حرام خدا سے اجتناب کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جب خوشی منائی جائے تو اس وقت ہر چیز حلال ہو جاتی ہے، جائز و ناجائز. قطعاً ایسا نہیں ہے. شریعت مقدس اسلام کے جتنے قوانین ہیں وہ چاہے آپ حالت رخا میں ہوں، چاہے آپ حالت مصیبت میں ہوں، چاہے حالت خوشی میں ہوں یا غمی میں ہوں، وہ ایک ہی جیسے ہیں. جیسے نماز چاہے آپ خوشی میں ہیں تو بھی واجب ہے، غمی میں ہیں تو بھی واجب ہے. اگر آپ کے ہاں کسی کی ولادت ہوتی ہے تب بھی نماز ادا کرنی ہے بر وقت، اور اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو تب بھی بر وقت نماز کو ادا کرنا ہے. تو بہرحال اپنی خوشی میں اسے خوشی مناتے ہوئے اس بات کا خاصا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اس میں مخالفت پروردگار تو نہیں ہو رہی، کہیں اس میں ایسا عمل تو نہیں ہو رہا جس سے میرے ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام پر حرف آ جائے. لوگ تو یہی کہیں گے یہ ایک شیعہ علی ہے اور شیعہ علی یہ کام کر رہا ہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا، ہمارا کردار نہیں دیکھا ہوگا اور ہماری سیرت کو نہیں دیکھا ہوگا، ہمارے فرامین کو ہماری زبان سے نہیں سنا ہوگا. جب وہ افراد ہمارے شیعوں کی طرف دیکھیں گے تو ہمارے بارے ایک رائے قائم کریں گے کہ یہ اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہے، یہ صادق آل محمد کا چاہنے والا ہے، یہ علی والا ہے، یہ حسین والا ہے، یہ حسن والا ہے، یہ اہل بیت والا ہے. جب لوگ ان کو دیکھیں گے تو ہمارے بارے میں رائے قائم کریں گے. تو اگر یہ شیعہ علی ہو اور جس محلے میں رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، اپنی خوشی میں بھی اہل بیت کی خوشی کو مد نظر رکھتا ہے اور دین کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جب یہ شخص جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے چاہنے والا اتنا اچھا ہے تو اس کے امام کتنے اچھے ہوں گے جنہوں نے اس کی تربیت کی ہے. وَنَرْضَى بِمَوَاقِعِ الْقَضَاءِ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بتاؤ تمہارے اندر کون سی صفات ہیں؟ فرمایا پہلی صفت ہم میں یہ ہے کہ ہم بلاؤں پر صبر کرنے والے ہیں. ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوتا ہے، اور جب ہم خوشی مناتے ہیں، حالت آسودگی میں ہوتے ہیں اور فراخی کی حالت میں ہوتے ہیں تو تب بھی ہم شکر پروردگار انجام دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قضائے الہی پر راضی بر رضا رہتے ہیں.
کہ جس حال میں ہمارا خدا راضی ہے۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا مؤمنون برب الکعبہ، فرمایا واقعاً آپ مومنین ہو مجھے رب کعبہ کی قسم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے افراد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سند عطا فرمائی ہے کہ تم لوگ صاحب ایمان ہو جن میں یہ صفات موجود ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نیکسٹ جملے میں وَوَفِّقْنِي إِذَا اشْتَكَلَتْ عَلَيَّ الْأُمُورُ لِأَهْدَاهَا، یہ بہت ہی اہم جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور تقریباً ہر آدمی کی زندگی میں یہ مرحلہ بھی پیش آتا ہے، ایسی سچویشن بھی پیش آتی ہے۔ اس مشکل سچویشن سے اس کو فیس کرنا اور اس میں اچھے انداز سے نکل جانا، یہی علی والوں کی صفت ہے۔ آپ فرماتے ہیں بار الہا، جب مجھ پر امور مشتبہ ہو جائیں ان میں سے ہدایت کے سب سے قریب ترین امر کی رہنمائی فرما۔ امام علیہ السلام کے اس دعائیہ جملے کو سمجھنے کے لیے کچھ حقائق اور واقعات کا سہارا لینا ہوگا، اور اس کے لیے بہترین مثال ایک عادل اور حاکم کی ہے جو قضاوت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے آپ کی خدمت میں اس مشتبہ کی مثال دیتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ وہ کیسے امور مشتبہ ہوتے ہیں، جبکہ یہ ایک عقلی قانون بھی ہے، فلسفے کا قانون بھی ہے، اور فطری تقاضا بھی یہی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت ایک عمل کا ہے، وہاں دو اچھے عمل ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں، اب آپ نے ایک کو اختیار کرنا ہے تو یہاں آپ کس کو اختیار کریں گے؟ مثلا یہاں علماء کرام اصول الفقہ میں ایک مثال دیتے ہیں انقاذ غریق کی، کہ ایک طرف ایک شخص نے نماز پڑھنی ہے اور نماز بالکل آخری وقت میں داخل ہو رہی ہے، اگر یہ تاخیر کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، اور دوسری طرف ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے کوئی بچہ گر رہا ہے یا ڈوب رہا ہے یا کسی ایسی جگہ پہنچا ہوا ہے کہ بس وہاں سے ابھی گرنے والا ہے، اب اس بچے کو بھی بچانا ہے۔ اب یہاں دو کام ہیں، اب اگر نماز شروع کر دیتا ہے تو بچہ اس بلندی سے گر جائے گا، جو کہ کم سن بچہ ہے، جو اپنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا ہے، نفع نقصان کا اسے علم نہیں ہے۔ اب یہاں اگر نماز پڑھتا ہے تو بچہ گر جائے گا، اور اگر بچے کو بچاتا ہے تو نماز رہ جاتی ہے۔ اب یہاں عقل انسانی کیا تقاضا کرتی ہے اور فطرت کیا چاہتی ہے، اور پھر چونکہ دین فطرت ہے، دین کبھی بھی فطرت کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں اہم اور مہم کا مسئلہ آتا ہے کہ یہاں پھر ہم خود سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان دو کاموں میں اہم کون سا ہے اور مہم کون سا ہے۔ تو یقیناً ایسے موقع پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ بچے کو بچانا واجب ہے، اس لیے کہ اگر یہ نماز پڑھتا رہے گا تو دوسرا نقصان ہو جائے گا، اور ایسا نقصان ہے کہ جو ناقابل تلافی ہے، لیکن اگر اس کو بچاتا ہے اور نماز قضا ہو جاتی ہے تو یہاں ایک اس کے پاس عذر موجہ موجود ہے، جائز عذر موجود ہے، اس کی دوبارہ قضا کر لے گا۔ اور اسی طرح یہ تو ہم نے فائدے کی مثال دی ہے، اسی طرح اگر آدمی کے پاس دو برے کام ہیں یا دو ایسے کام ہیں جن میں نقصان ہونا ہے، ان دونوں میں سے کس کو انتخاب کرنا ہے ایک وقت میں آپ کو؟ مثلا آپ کو مختلف ٹائموں میں اسی کی مثال لے لیتے ہیں کہ ایک شخص اوور سپیڈنگ کر رہا ہے آٹو روٹ پر، اور وہاں اس کو جرمانہ لگ جاتا ہے اور فائن ہوتا ہے، اور ایک ہی کیمرے سے فائن آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی کیمرے سے دوسرا فائن آ جاتا ہے، اور آپشن یہ دیا جاتا ہے کہ آپ ان دونوں میں سے ایک فائن کو بھر دیں۔ تو یہ ظاہر ہے ان میں سے آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ اتنے آپ مخلص ہیں کہ زیادہ کا انتخاب کریں گے؟ نہیں، یہ میں اس صورت کی مثال دے رہا ہوں کہ جب ایک ہی چیز کے دو فیکٹر آ جائیں یا دو جسے کہا جائے فائن آ جائیں، ایک ہی چیز کے دو، اگر دو الگ الگ ہیں ڈیفینیٹلی ان کو تو آپ نے الگ الگ ہی دینا ہے، لیکن اگر یہ ہو تو ہر شخص دیکھتا ہے کہ یہاں نقصان کس میں کم ہے، جس میں کم نقصان ہو
اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مثال بھی آپ لے سکتے ہیں، مثال میں مسامحہ ہو سکتا ہے، مثال میں بہرحال یہ تقریب ذہن کے لیے ایک مثال ہوتی ہے، جب نقصان دو سامنے ہوں اور ان میں سے انسان نے کسی کو انتخاب کرنا ہو تو کم ترین نقصان والے کو انتخاب کیا جاتا ہے، اور اگر وقت ایک ہو اور دو امور کی انجام دہی کا معاملہ ہو تو وہاں اہم اور مہم کو دیکھا جاتا ہے کہ جو کام زیادہ اہمیت کے حامل ہے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو یہاں امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے اپنی زندگی میں پیش آنے والے ایسے امور جو مشتبہ ہیں، ان مشتبہ امور میں سے میری ہدایت فرما، جو تیرے قرب کے قریب ترین عمل ہے اس کی طرف میری رہنمائی فرما۔ اور اس کی مثال ایک جج کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو، قاضی کی مثال دیتا ہوں، اور خود اس میں خلیفہ ثانی نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہاں تعریف کی ہے۔ بہرحال بعض اوقات اس قسم کے پیچیدہ مسائل آتے ہیں کہ جج کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اس لیے میزان عدل میں اگر قاضی اور جج منحرف ہو جائے تو پھر جہنم کی پستیوں میں اس کو دھکیل دیا جاتا ہے۔ ایسے مواقع پر اگر اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی نہ ہو تو فیصلہ کرنے والا بڑی سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ لیکن تاریخ میں ایک بہت بڑا فیصلہ موجود ہے، اور وہ خلیفہ ثانی کے وقت تھا کہ حضرت امیر المؤمنین نے ان کو ہلاکت اور تباہی کا شکار ہونے سے بچا لیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہے کہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں جہاں ایک فیصلہ آیا اور پھر حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو کہ خلیفہ برحق ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین برحق ہیں، آپ نے اصلاح فرمائی، اور پھر خلیفہ ثانی کو یہ کہنا پڑا کہ لولا علی لہلک العمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور اس واقعے کو قاسم ابن عمرہ نے بیان کیا ہے کہ مدینہ میں ایک نوجوان بآواز بلند یہ کہہ رہا تھا کہ اے بہترین فیصلہ کرنے والے پروردگار، یعنی اس نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا ہوا اور پروردگار سے دعا کر رہا ہے، اے میرے اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا، تو احکم الحاکمین پروردگار ہے، میرے اور میری والدہ کے درمیان فیصلہ فرما۔ اور اس جملے کو خلیفہ ثانی نے جب سنا تو نوجوان کو طلب کیا، اسے بلایا اور پوچھا کہ تمہیں اپنی ماں سے کیا شکایت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا، 2 سال دودھ پلایا، اب جب میں جوان ہو چکا ہوں، اچھے برے کی پہچان کرنے والا ہوں، اور اس نے مجھے ٹھکرا دیا اور کہا کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو، میرے سے قطع تعلقی اور ہر قسم کے مراسم کو منقطع کر دیا ہے۔ تو خلیفہ ثانی نے کہا کہ تمہاری ماں کہاں ہے؟ اس بچے نے، نوجوان نے جواب دیا کہ وہ سقیفہ بنی فلاں اس میں ہے۔ تو خلیفہ ثانی نے حکم دیا کہ اس کی ماں کو حاضر کیا جائے۔ اب جب کہا اس کی ماں کو حاضر کیا جائے، اب وہ خاتون آتی ہے اور تنہا نہیں آتی ہے، اس کے ساتھ اس کے 4 بھائی بھی ہیں اور 40 گواہ بھی اپنے ساتھ عدالت میں لاتی ہیں، جبکہ زیادہ سے زیادہ گواہ 4 چاہیے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک خاص کیس کے لیے، ادروائز 2 گواہ ہوتے ہیں۔ تو 40 گواہوں کے ساتھ عدالت میں آئی۔ جب اتنے گواہ آ جائیں جو کہ 10 برابر ہوں سب سے بڑی گواہی کے، تو بھی آدمی امپریس ہوتا ہے کہ واقعی یہ بندہ سچا ہے، 40 گواہ لے آیا، لوگوں کو 2 نہیں ملتے تو یہ 40 لے آئی۔ اس نوجوان نے اپنے وہی الفاظ دہرائے خلیفہ کے سامنے اور قسم کھائی اور قسم اٹھائی کہ یہ خاتون میری ہی والدہ ہے، میری ماں ہے۔ اور خلیفہ ثانی نے اس خاتون سے کہا، جانتی ہو یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، اس خاتون نے جواب دیا کہ اس نے بھی قسم کھائی کہ میں خدا کی قسم کھاتی ہوں، خدا کی قسم جو دکھائی نہیں دیتا، یعنی وہ خدا جو وحدہ لا شریک ہے، جو غیر مرئی ہے، وہ خدا جو دکھائی نہیں دیتا، اس کی قسم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کی قسم، میں اس نوجوان کو نہیں جانتی اور نہ ہی یہ پہچانتی ہوں یہ کس خاندان سے ہے۔ وہ مجھے اپنے خاندان میں بدنام کرنا چاہتا ہے۔ میں قبیلہ قریش سے ہوں اور میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور ابھی تک مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے۔ خلیفہ ثانی نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو خاتون نے کہا، جی ہاں، یہ سارے میرے گواہ ہیں۔
40 افراد۔ اس پر 40 آدمیوں نے نہ صرف یہ کہ صرف گواہی نہیں دی، گواہی بھی دی ہے کہ یہ خاتون خیر شادی شدہ ہے، اور ساتھ ساتھ ان 40 افراد نے قسم بھی کھائی ہے۔ جب یہ جملات سنے اور خلیفہ ثانی اس فعل سے متاثر ہوئے، اور حضرت خلیفہ ثانی نے کہا کہ اس نوجوان کو اس وقت تک قید کر دیا جائے جب تک گواہوں کی جانچ پڑتال نہ ہو جائے۔ بالفاظ دیگر ان کے نزدیک مجرم تو وہ نوجوان ٹھہرا، اس کو قید میں ڈال دیا اور باقیوں کو کہا آزاد ہو جب تک کہ ہم ان گواہوں کی تحقیق نہیں کر لیتے۔ اور جیل کے سپاہی نوجوان کو گھسیٹتے ہوئے قید خانے کی طرف لے جا رہے تھے، اور اتنے میں اس نوجوان نے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا، اور اس نوجوان نے بآواز بلند کہا، یا علی ابن ابی طالب انا مظلوم، میں مظلوم ہوں، میری مدد کیجئے۔ اور حضرت امیر المومنین ٹھہرے، اس نوجوان نے اپنے سارا ماجرا A to Z سنایا، اور حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ نوجوان کو دوبارہ خلیفہ کے دربار میں لایا جائے۔ حضرت امیر المومنین خود تشریف لائے اور فرمایا کہ اس نوجوان کی والدہ کو بھی حاضر کیا جائے، جو کہ یہاں سے جا چکی تھی۔ جب وہ خاتون آئی تو حضرت امیر المومنین نے نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا، اب بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے پھر وہی جملات دہرائے کہ یہ میری ماں ہے، میں 9 مہینے پیٹ میں رکھا، دودھ پلایا، پھر جب میں بڑا ہو گیا میرے سے قطع تعلق کر لیا، اور حتیٰ کہ مجھے اون بھی نہیں کرتی ہے کہ یہ میرا بیٹا بھی نہیں ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے خلیفہ ثانی سے کہا کہ کیا چاہتے ہو کہ میں اس مقدمے کا فیصلہ کروں؟ حالانکہ انہوں نے جو سوچ رکھا تھا وہ ان کا تھا۔ کہا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس مقدمے کا فیصلہ کروں؟ تو خلیفہ ثانی نے کہا سبحان اللہ، ضرور آپ فیصلہ کیجئے۔ اور خلیفہ ثانی نے یہ کیا کہا کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے ذات خود سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی ابن ابی طالب تم میں سب سے زیادہ اعلم ہیں۔ اور پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امیر المومنین کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کفی و کف علی فی العدل سوا، کہ میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہیں، کہ یعنی جو فیصلہ میں کرتا ہوں وہی فیصلہ علی کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اقواکم من بعدی ہوا علی ابن ابی طالب، کہ میری امت میں تم سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور جب کہا تو اس خاتون نے کہا کہ کیا تمہارے مدعا پر گواہ ہیں کہ تم جو کہتی ہو میرے پاس یہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میرے پاس 40 گواہ ہیں، سب آگے بڑھے اور پہلے کی طرح تمام نے قسم کھائی، تمام نے گواہی دی۔ اور حضرت امیر المومنین نے فرمایا میں جو فیصلہ کروں گا یہ خدا اور رسول کی رضا کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور بے عینی اسی طرح فیصلہ کروں گا جس طرح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے۔ اور آپ نے پھر خاتون سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا اس وقت تمہارا کوئی ولی اور سرپرست ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا جی ہاں، اور اپنے 4 بھائی لا کر کے سامنے کھڑے کر دیے، کہا یہ 4 میرے ولی ہیں۔ اور امام نے اس خاتون کے 4 بھائیوں کو کہا، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، 4 بھائیوں سے کہا کیا میں تمہاری بہن کا نکاح اس لڑکے سے پڑھ دوں جس کو وہ قبول نہیں کر رہی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس سے پڑھ دوں اور اس کا حق مہر 400 درہم قرار دے دوں، اور اس حق مہر کو میں علی ابن ابی طالب اپنے مال سے ادا کروں گا؟ وہ راضی ہو گئے، جی ہاں کر دیجئے۔ امام علیہ السلام نے کمبر کو حکم دیا جاؤ 400 درہم لے آؤ، وہ لے کر کے آئے۔ آپ نے وہ 400 درہم اس نوجوان کے ہاتھ پر رکھے اور اسے کہا کہ بہترین لباس پہنو۔ اس نے بہترین لباس پہنا، اور جیسے شادی کے لیے انسان آمادہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد نوجوان اٹھا اور خاتون کے ہاتھ پر 400 درہم رکھ دیے، اور یہ کس بات کے درہم تھے؟ جو کہ حق مہر تھا۔ جیسا ہی اس عورت کے ہاتھ پر یہ درہم آئے، اس عورت نے باواز بلند یعنی ایک فریاد بلند کی اور کہا وائے ہو مجھ پر، وائے ہو مجھ پر، جہنم کی آگ، جہنم کی آگ۔ اور پھر کہا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم، چچا کے بیٹے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے ہی بیٹے کے ساتھ شادی کروں؟
بس اس کا یہ جملہ کہنا تھا، اور حقیقت حال یہ ہے کہ اس نے خود بیان کر دیا کہ میرے بھائی نے ایک پست شخص سے میری شادی کرا دی، اور اس کا باپ عرب تھا مگر اس کی والدہ آلودہ دامن کنیز تھی، اور یہ میرا بیٹا اس شوہر سے ہے۔ جب میرا بیٹا بڑا ہو کر جوانی کی بہاروں میں داخل ہوا تو بھائی نے مجھے کہا کہ تم اس سے دور ہو جاؤ اور اسے ٹھکرا دو، اور خدا کی قسم اس عورت نے کہا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، اور میرا اس کے لیے دل بہت تڑپتا ہے، میں اس کے لیے بہت پریشان رہتی ہوں۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو ہاتھ میں لیا اور اس محفل سے چلی گئی۔ جب یہ جملے کہے، اب خلیفہ ثانی نے حضرت امیر المؤمنین کو حیرت انگیز اس قسم کی قضاوت کو دیکھا اور بآواز بلند کہا کہ لولا علی لہلک العمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ ناظرین محترم، امام سجاد علیہ السلام اس جملے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ وفقنی اذا اشتقلت علی الامور لاہداها، اے میرے اللہ جب میرے امور مجھ پر مشتبہ ہوں تو اس امر کی طرف میری رہنمائی فرما کہ جو تیری قرب کے بہت قریب ہے، تیری خوشنودی کے بہت قریب ہے۔ بس اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ نیکسٹ پروگرام تک آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خداوند متعال ہم سب کو اپنے اخلاق کو بہتر کرنے اور اس کو اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جلد ظہور فرمائے۔ قلب ناظرین حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کو ہماری جانب سے راضی و خوشنود فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔